اپنی طرف رجوع کا موقع ہی نہیں دیں گے، کیونکہ رجوع کا موقع ملا تو ادھر رجوع کرے گا، ادھر سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وبا کی ایسی شکل اختیار کی کہ لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی صرف ہمارے ملکوں میں تھوڑی ہے، یہ تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہے، وہاں بھی لوگ مر رہے ہیں، اگر یہاں بھی لوگ مر رہے ہیں، یہ اللہ کی عذاب کی شکل ہوتی ہے۔ لیکن جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے، وہ حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس پر اللہ مہربان ہو جائے ان کو پھر یہ باتیں سمجھ میں آنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو جن کو سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ سمجھے کہ وہ سمجھ جائیں کہ ان پر اللہ مہربان ہے، اللہ نے ان کی ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ نہیں کیا ہے، ان پر اللہ کی شفقت ہے، ان پہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور جس کو ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ سمجھ جائے کہ وہ شقی القلب ہے اور اس کی ہلاکت اور بربادی کا ٹائم ہے۔ تو یہی چیز حدود نے کہی کہ میں حیران ہوں کہ انہیں اتنی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور جس نے ہمیں کچھ نہیں دیا، جو خود بے بس ہے، اس کی پوجا میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان صاحب نے اس کی پوری بات سنی، سننے کے بعد فرمایا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے جو خبر پہنچائی ہے یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ اب اس کی امتحان کے لیے سلیمان صاحب نے خط لکھا اور کہا کہ جہاں سے یہ خبر لے کر آئے ہو جاؤ، وہاں جا کر ان کے کیپٹل میں جہاں اس کا تخت لگتا ہے اور اس کے تمام احباب بیٹھتے ہیں ان کے قریب جا کر میرا یہ خط ڈال دو۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم، خط ڈال کے پھر کسی دیوار کی منڈیر پہ بیٹھ جانا وہاں پر، فانظر ماذا یرجعون، دیکھنا وہ کیا بولتے ہیں، کیا تبصرہ کر، میرا خط پڑھ کر کیا کہتے ہیں، اور اس کا جواب لے کر آ۔ خط لے کر گیا، وہی کیا، اور خط کہاں سے شروع ہوا؟ خط یہاں سے شروع ہوا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور خط کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا، خط کا مضمون بڑا مختصر تھا، بس یہ تھا کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ ملکہ بلقیس کو لکھا تھا کہ جیسے ہی میرا خط پڑھو تو پھر ادھر ادھر ہاتھ مت مارنا، سیدھے میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا، یہاں آ جانا، اتنی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کا پھر لوگوں کے دلوں پر ایسا روب پڑتا ہے، اور جن کا اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو وہ پھر جناب طوطے کی طرح ٹین ٹین کرتے رہیں جہاں بھی پورا شور مچا ہے۔ کسی کو کسی کے جسم پر جناب کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو پھر ایک جملہ بھی دوسرے بندے کو زیر کر جاتا ہے۔ بس سلیمان صاحب نے اتنا کہا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، جیسے یہ خط پڑھو فوراً وہاں سے چل پڑنا۔ ملکہ نے خط پڑھا، حیران ہو گئی، اسی ٹائم جو اس کے پاس اس کے وہ بیٹھے ہوئے تھے لاؤ لشکر کے لوگ، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ یہ خط کا مضمون دیکھ رہے ہو، پڑھ کے سنایا، کہا اب مشورہ دو، آج سے جتنے بھی پہلے میں نے فیصلے کیے تمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا، بتاؤ۔ ان لوگوں نے جو مشورہ دیا وہ بھی قرآن نے ذکر کیا، قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید۔ انہوں نے کہا کہ جی سوچنے کی کیا بات ہے، ہمارے پاس ہر قسم کی طاقت ہے، ہر قسم کا اسلحہ ہے، جنگجو فوج ہے، سب کچھ ہے، والامر الیک، آپ صرف ہمیں حکم دیں، پھر آپ دیکھیں ہم کرتے کیا۔
لیکن ملکہ نے کہا کہ نہیں، جنگ ان کے ساتھ تو لڑی جا سکتی ہے کہ جو ہماری طرح مادہ پرست ہوں، جن کے دل میں دنیا کی محبت ہو. تو دنیا کی محبت والوں کو تو ہم اپنے جدید اسلحے سے، اپنی طاقت سے ان کا تو قبلہ درست کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جا سکتی. اگر یہ اللہ کا نبی ہے جس طرح انہوں نے لکھا، تو پھر ہم اس سے جنگ نہیں لڑ سکتے. اللہ سے کون جنگ لڑ سکتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ ابھی اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کا نبی ہے یا اس کے دل میں دنیا ہے؟ اس نے بھی ایک چھوٹا سا اپنے سوچ کے مطابق، جو اس کا دماغ تھا، جو اس کا تجربہ تھا، جو اس کا علم تھا، ایک ٹیسٹ رکھا حضرت سلیمان سم کا کہ اس نے ایک بہت بڑی رقم جو ہے اپنے غلاموں کو دی اور کہا کہ یہ حضرت سلیمان سم کو میری طرف سے تحفے میں پہنچاؤ. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. اب ہم ویٹ کریں گے کہ یہ کیا جواب لے کر آتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، میں مختصر کر رہا ہوں، اگلی بات سمجھانا مقصود ہے جہاں یہ بات آ رہی ہے. سلیمان صاحب کے پاس جب وہ تحفے آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ. تم ہمیں مال دولت کی کوئی لالچ دیتے ہو، اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے. کبھی آپ نے یہ بات کہیں سوچی کہ اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ آپ کے پاس جو دین ہے، جو قرآن ہے، آپ کے پاس جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، جو تعلق ہے، جو ان کی غلامی کا دعویٰ ہے، یہ دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر ہے. یہی تو بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آج ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک صاحب امریکہ میں مجھے کہنے لگا جی مولوی صاحب آپ کہتے ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم جو ہے ہوا بھی مانتی تھی، اور جناب وہ دریائے نیل نے بھی ان کا حکم مانا، اور جنگل کے جانور، ہمارا کہنا تو بیوی بھی نہیں مانتی. آخر وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی اس قرآن کو مانتے تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں. میں نے کہا ان میں ہم میں فرق ہے. وہ مانتے تھے، وہ بائی چائس مسلمان تھے، اور ہم بائی چانس مسلمان. ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. ہم نے اپنا سارا حلیہ انگریزوں والا بلانیہ صرف ہماری اپنی چمڑی پہ بس نہیں چلتا، ورنہ کہیں اگر یہ سرجری کا اعلان ہو جائے کہ چمڑی کی بھی سرجری ہوگی، انگریزوں کی طرح بنائی جائے گی، سب سے زیادہ اڈر بک پاکستان سے ہوں گے. وہ تھے بائی چائس مسلمان، انہوں نے دل سے اسلام کو قبول کیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی تھی نا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں ہماری عزت اللہ نے سونے کے تاروں میں نہیں رکھی، ہماری عزت اللہ نے حضور کی غلامی میں رکھی ہے. ہم جتنے آپ کی غلامی میں سچے ہوں گے اتنے اللہ ہمیں عزت دے گا. یہی بات علامہ اقبال نے کہی کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں. تو بہرحال پھر بات لمبی. تو حضرت سلیمان صاحب نے کہا کہ آپ جو کچھ دنیا کی چیزیں آپ کے پاس ہیں یہ ہماری نظر میں کوئی وقعت اور اہمیت نہیں رکھتی. اللہ نے جو دولت ہمیں عطا فرمائی ہے اپنی نسبت کی، اپنی معرفت کی، یہ دنیا کے خزانے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لے جاؤ اپنا یہ سارا سامان واپس. اب سلیمان صاحب کو پتہ تھا کہ یہ گیا، اور جو اللہ کی طرف سے خدا داد بصیرت کی روشنی میں سلیمان صاحب کو یقین تھا کہ اب ملکہ بلقیس آئے گی ابھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو حاضرین تھے ان سے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. تم میں سے کوئی ہے کہ جو جائے اور ملکہ کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت لائے یہاں رکھے تاکہ وہ دیکھے
اور ہم اس سے پھر پوچھیں گے کہ یہ پہچانے کہ یہ اسی کا تخت ہے یا کسی اور کا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں بتایا قال عفریت من الجن، ایک جن میں بھی عفریت جو بہت بڑی بلا ہوتی ہے وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت میں لاتا ہوں۔ کہا اب کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا کہ بس یہ 2-4 گھنٹے لگے، جب تک آپ کی یہ محفل لگی ہوئی ہے 3-4 گھنٹے کی میں آ جاؤں گا۔ قبل ان تقوم من مقامک، آج سنا نے کہا نہیں ہمیں ابھی چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک انسان کھڑا ہوا جس کا نام تفسیر میں لکھا ہے آصف بن بلخیہ، اس نے کہا کہ جی میں لاتا ہوں، اور وہ لا کس بنیاد پر رہا تھا؟ عنده علم من الکتاب، وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہتا تھا، سلیمان السلام سے جو اس نے کتاب سیکھی تھی اس کی برکات اس کے پاس تھی، اس برکت کی روشنی میں اس نے کہا جی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک نیچے سے اوپر ہوگی۔ تو وہ دیکھا کہ پلک جھپک میں تخت سامنے موجود تھا۔ اللہ نے بتایا کہ وہ جن اگر لے آتا تو سب کہتے جی جن ہے، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو بندہ میرے ساتھ جڑ جائے تو پھر میری طاقت اتنی شامل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ کہ بڑے لاؤ لشکر بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک ضعیف ناتواں انسان وہ کام کر جاتا ہے۔ وہ انسان تھا، لیکن یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے تو آج ہم سے اصل میں بنیادی چیز جو ہے وہ یہ چیز رہ گئی۔ اللہ ہمیں موقع دیتا ہے، ہم قرآن بھی سنتے ہیں، رمضان کے مہینے آتے جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ پاک ہم پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے خاص مقرب بندوں کے اندر شامل فرما لے۔ تو پھر یہ جتنی پریشانیاں اور جو مشکلات ہمیں نظر آتی ہے، پھر یہ کوئی چیزیں اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بہرحال ملکہ آ گئی اور تخت بھی لایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کے لانے پر اور وہ ہدہد کی خبر لانے پر، یہ ساری چیزوں پر کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا احسان، یہ اللہ کا فضل۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میری طاقت یا میرے اس رضاکار کی طاقت ہے، فرمایا یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہوا۔ اور اللہ نے ہمیں اتنی طاقت کیوں دی؟ لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ اتنی طاقت پا کر اشکرو، میں اس کی بارگاہ میں اشکبار ہوتا ہوں، سربہ سجود ہوتا ہوں، شکر گزار ہوتا ہوں، یا اس طاقت پر مغرور ہو کر اس کے در کو میں چھوڑ جاتا ہوں اور جناب بغاوت پہ اتر آتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں ومن شکرا، جو اس کی بارگاہ میں اشکبار ہوگا، جھولی پھیلائے گا، آنسو بہائے گا اور اس کا شکر گزار ہوگا تو فإنما یشکر لنفسی، اس کا فائدہ بھی اس کی ذات کو ہوگا کہ اس کی طاقت میں اور اضافہ ہوگا، اس کی نعمت میں اور اضافہ ہوگا، اس کی صحت میں اور اضافہ ہوگا۔ ومن کفرا، اور جو اکڑے گا اللہ کے سامنے، ناشکری کا راستہ اختیار کرے گا، تو وہ سن لے، کان کھول کر سن لے، فإن ربی غنی کریم، میرے رب کو اس کی شکر گزاری کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس کے سجدوں کی ضرورت، نہ اس کے صدقات کی ضرورت، نہ اس کے حج اور عمرے کی ضرورت، نہ اس کی تسبیحات کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی ذات کے اندر خوبیوں کا مالک ہے، ہم تو اس کی عنایات کے محتاج ہیں، لیکن وہ ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ آج تک تو آپ نے یہ سنا ہوا تھا نا کہ بھئی آزمائش ہوتی ہے جب انسان کسی مصیبت میں آتا ہے، افلاس میں آتا ہے، غربت میں آتا ہے، بیمار ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں آزمائش ہے، لیکن قرآن نے ہمیں یہ میسیج دیا کہ نہیں، بسا اوقات اللہ پاک انسان کو طاقت دے کر، صحت دے کر، مال دے کر اللہ پاک آزماتے ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں کہ یہ صحت میں نے تجھے دی ہے اور تیرے کو سمجھ بصیرت دینے کے لیے تیرے سامنے کچھ ایسے جوانوں کو اللہ پاک بیماری میں
مبتلا کر دیتے ہیں، جو ہوتے تو جوان ہیں لیکن صاحب فراش ہوتے ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتے اپنے بستر سے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ رب چاہے تو اس کو تو تیری طرح صحت دے دے اور تجھے اس کی طرح صاحب فراش بنا دے۔ ہمیں دولت دے دی، اچھا گھر دے دیا، گھر میں اے سی دے دیا، گاڑی دے دی، پر بھیج دیا، بیل بجاتے ہیں اللہ کے نام پر۔ اللہ پاک ہمیں دکھاتے ہیں کہ میں چاہوں تو تجھے گداگر بنا دوں اور اس گداگر کو تیری طرح بنگلہ اور گاڑی دے کر تمنگر بنا دوں۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ فرمایا کہ وہ رب طاقت دے کر، پیسہ دے کر بھی آزماتا ہے، لیکن یاد رکھیے اس افلاس میں، بیماری میں یہ جو آزمائش ہوتی ہے، اس آزمائش میں اکثر لوگ اللہ کی طرف رجوع کر جاتے ہیں جن پر اللہ مہربان ہو جائے، لیکن دولت پا کر پھر اللہ کی طرف جھکے رہنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا نہیں ہے، یہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جس پر اللہ کی رحمت کامل ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دولت اور یہ صحت، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ بات حضرت سلیمان صاحب نے سمجھائی کہ اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں دیا، یہ بتانے کے لیے دیا کہ اللہ پاک ہمیں آزمانا چاہتے تھے۔ اور پھر قرآن کریم نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ ملکہ کیا تھی، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ ملکہ محض ماحول سے متاثر تھی، اس ماحول کی وجہ سے وہ شرک میں یا کفر میں مبتلا تھی، باقی جو اس کو اللہ نے شعور دیا تھا اس نے اس شعور سے تھوڑا سا کام لیا تو اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ قرآن نے یہ میسیج دیا، آج بھی اگر انسان اگر اپنے شعور سے تھوڑا سا کام لے گا، تھوڑا اللہ کے بارے میں سوچے گا، نعمتیں دینے والے کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں، تو یہ بات مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میرا خالق کون ہے اور میرا مالک کون ہے۔ تو فرمایا کہ قالت ربی انی ظلمت نفسی، ملکہ نے سلیمان صاحب کے سامنے اعتراف کیا، آج تک ہم اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے تھے، ہم سے بڑی زیادتی بھی ہے، لیکن آج میں توبہ کرتی ہوں، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان صاحب کے ہاتھ پر ایمان لا کر اللہ کی تمام نافرمانیوں سے میں توبہ کرتی ہوں۔ تو اللہ نے میسیج دیا ہے ہمیں کہ دیکھیں دولت کے باوجود بھی اگر انسان تھوڑا سا اپنے شعور سے کام لے، اچھے ماحول میں آ جائے تو اللہ پاک اس کی ہدایت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں، اچھے ماحول کو اختیار کریں، اچھے ماحول کے اندر آئیں۔ ایک تو رمضان کا یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا مہینہ کہ سرکش شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا، اپنی مہربانی کی، لیکن باقی بھی سال کے 11 مہینے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیں، نیک ماحول میں جڑے رہیں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک بھی اپنی مہربانی میں اپنے فضل میں اضافہ فرمائے گا، اپنے تعلق کے اندر مزید ہمیں حسن اور بہتری عطا فرمائیں گے، اور اللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا کو بھی سنوارے گا اور ہماری آخرت کو بھی سنوارے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔